شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم جس سلسلے کے بارے میں بات کریں گے وہ سلسلہ مولویہ یا جلالیہ۔ شعر سے ابتدا کروں گا۔ فارسی کا شعر ہے لیکن میں ترجمہ کروں گا شعر کا۔ جو کچھ بھی اس عالم میں ہے وہ تیرے اندر ہی ہے، جو کچھ بھی اس عالم میں ہے وہ تیرے اندر ہے، جو کچھ بھی تو چاہتا ہے، جو کچھ بھی تو چاہتا ہے وہ اپنے آپ سے طلب کر۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مولا روم کا یہ شعر ہے، اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جلالیہ سلسلہ کا جو بانی ہے وہ اس میں اختلاف کیا لوگوں نے، کئی لوگوں نے، تاریخ دانوں نے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولا روم نے خود اس سلسلے کو شروع کیا، اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کے فرزند سلطان ولید رحمہ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو باضابطہ طور پر اس کے اصول طے کیے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ ان کے مریدوں نے شروع کیا، لیکن وابستگی اس سلسلے کی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہی ہے۔ آج کل ایشیا کوچک شام، مصر اور استنبول میں لوگوں کو جلالیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا تو اس کے انتساب کی وجہ سے، مطلب مناسبت کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہوا جلالیہ۔ دوسری جنگ عظیم اس میں ہو رہا ہے کہ یہاں ان کی تعداد کے حوالے سے دوسری جنگ عظیم سے قبل بلغان، افریقہ اور ایشیا میں جلالی یا مولویہ طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ تھی اس وقت، دوسری جنگ عظیم کے وقت۔ ان لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں، نمد کی ٹوپی پہنتے جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی، اور مشاعر اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے۔ پہلے اس سلسلے کی تعلیمات پر آتے ہیں۔ تعلیمات جو ہیں اس میں محبت اور عشق حقیقی آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک سے اور اس کے رسول سے ہی عشق حقیقی ہو سکتا ہے، اور محبت انسانوں سے۔ اور پھر دوسری ان کی جو خاص بات ہے ان کی تعلیمات میں اندر کی پاکیزگی اور روحانی ترقی کی جانب سفر، مطلب روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنا۔ اور پھر ان میں جو مشہور رقص درویش ان کا جو ہے وہ محفل سماع کو کہتے ہیں، رقص درویش۔ اور پھر ان کا جو چوتھا اہم ہے وہ ہے اتحاد یکجہتی، تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے اور امن اور اتحاد کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ جلالیہ سلسلہ کے ماننے والوں کی تعداد آج کل یورپ میں بہت زیادہ، اور غیر مسلم لوگ مولا روم کو زیادہ پڑھتے ہیں، اور ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کچھ۔ اچھا، میں ان سے رقص درویش پر بعد میں ہوں گا۔ بر صغیر میں جو مشہور شخصیات اس سلسلے سے وابستہ تھیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا ذکر کروں گا۔ امیر خسرو، جن کا میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں، دلی کے مشہور شاعر، موسیقار بھی کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ تو اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں۔ صوفی شاعر تھے، ویسے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صوفی شاعر تھے وہ۔ صوفی شاعری انہوں نے، امیر خسرو نے ان سے متاثر ہو کر ہی کی ہے۔ علامہ اقبال بر صغیر کی مشہور شاعر، فلسفی، انہوں نے بھی ان سے متاثر ہو کر شاعری کی ہے، کتب لکھی ہیں۔ اور پھر چوتھے جو ہیں وہ تھے ہندوستان کے مسلمان صدر تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، وہ جلالیہ سلسلے سے منسلک رہے ہیں۔ تو رقص درویش پر آتے ہیں۔ رقص درویش
اچھا میں نے یہ بتایا تھا کہ لوگ نم کی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ جس طرح آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے نم کی ٹوپی، چوڑی دار جوڑ یا درز، بالکل ٹوپی میں جوڑ یا درز وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو ان کے جو یا گروہ یا جو محفل اس ٹائم ہوتی ہے تو اس میں جو ان کا بڑا ہوتا ہے، اس میں سے مشائخ کہتے ہیں صوفی زبان میں، مشائخ جو ہوتے ہیں وہ اس ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے ہیں. تو یہ لوگ حلقہ باندھتے ہیں. حلقہ مطلب دائرہ گول دائرے میں بیٹھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دائرے کے درمیان میں، کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر، ایسے سینے پر رکھ کر ایک ہوا میں پھیلا دیتا ہے، اور پھر ایک جگہ ہوا میں پھیلا دیتا ہے، رقص شروع کر دیتا ہے. رقص میں آگے پیچھے نہیں بڑھنا، آگے پیچھے مطلب اس طرح جس طرح عام ڈانس ہوتا ہے ایسے نہیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر جم کر متسل چکر لگاتے ہیں، مطلب ایک ہی جگہ پر گول گھومنا. سما کے وقت دف اور جب یہ سما ہو رہا ہے اس وقت دف اور اورنے کو بجایا جائے، اورنا سرنا بھی کہتے ہیں اکثر لوگ، یا جس طرح باجا کہہ لیں جس پہ، یا بانسری ٹائپ کا اورنا اسے کہتے ہیں، تو یہ بجاتے ہیں. مولانا روم کی شخصیت بہت حیرت انگیز شخصیت گزری ہیں اس دنیا میں. ان کے قصے، ان کی کہانیاں وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پڑھوں اور بار بار پڑھوں. بڑی دلچسپ شخصیت ہے، اور جتنا بھی ان پر بات کی جائے کم ہے. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تڑپ بھی دے اور طلب بھی دے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.